السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ در حقیقت بچے کے بگڑنے کی وجہ والدین ہے۔ ایک بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی جو کہتے ہیں ہمارا بچہ دوستوں میں رہ کر بگڑ گیا ہے، باہر کے ماحول نے اسے بگاڑ دیا ہے۔ بچہ جھوٹ بولے تو دوستوں نے سکھایا، بدتمیزی کرے تو دوستوں نے سکھایا، بچہ گالی دے تو دوستوں نے سکھایا۔ یقین جانیں یہ سوچ ہی پھوٹی ہے۔ در حقیقت بچے کے بگڑنے کی وجہ والدین کے اپنے فرائض کی عدم ادائیگی ہے۔ شروع سے ہی بچے کی تربیت کو اہم فریضہ سمجھا جاتا، بچے کی پرورش کو اولین ترجیح دی جاتی تو یہ بچہ دوستوں میں جا کر کبھی خراب نہیں ہوتا بلکہ دوستوں کی اصلاح کا سبب بنتا۔ بچہ پیدا ہوتے ہی دوستوں میں نہیں جا بیٹھتا، پیدا ہوتے ہی اس کے دوست نہیں لینے آ جاتے، پیدا ہوتے ہی آوارہ گردی شروع نہیں کرتا، پیدا ہوتے ہی سگریٹ نہیں پکڑتا۔ کم و پیش شروع کے 10 سال تک بچہ مکمل والدین کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، اور یہی وہ دورانیہ ہے جہاں اکثر و بیشتر والدین عدم توجہ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کا دل و دماغ بالکل کوڑا کاغذ ہوتا ہے، جو دیکھے گا سنے گا وہ اس پر چھپتا چلا جائے گا۔ اب ہم نے اس کاغذ پر کچھ نہیں لکھا، زمانہ لکھتا چلا گیا۔ اگر ہم بچپن میں ہی اپنی تربیت اس کاغذ پر اتار دیتے تو زمانے کو برائیاں اتارنے کے واسطے جگہ ہی نہ ملتی۔ جب ماں اور باپ نے اپنی تربیت شروع میں ہی بچے کے اندر اتار دی تو یہ بچہ خراب لوگوں سے مل کر خود کبھی خراب نہیں ہوگا بلکہ خراب لوگوں کے لیے اصلاح کا سبب بنے گا۔ ہمارے معاشرے میں تربیت کے نام پر رسمی جملے دہرائے جاتے ہیں۔ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا بری عادت ہے، بدتمیزی کرنا بری عادت ہے، اور یہ رسمی جملے کبھی بچے کے اندر نہیں اترتے بلکہ نہایت ذمہ داری کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ اور دلچسپی سے کی جانے والی تربیت کو بچے کے اپنے اندر اتارتا ہے۔ ہم اپنا معاشرہ دیکھ لے، ہر والدین بچے کو رٹے رٹائے جملے دہراتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ تربیت کے واسطے فکر مند نہیں، دلچسپی نہیں، ہاں سیکھ جائے گا، سیکھ لے گا، یہ سوچ نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ڈرامے اور فلمیں دیکھتے ہوئے مائیں بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، ایک ہاتھ میں بچے ہوتا ہے دوسرے ہاتھ میں موبائل ہے۔ ذرا سا بچہ رونے لگ جائے تو ٹی وی کھول کر دے دیں گے، موبائل ہاتھ میں دے دیں گے، اسے کارٹون لگا کر دے دیں گے۔ کوئی موسیقی سن کر بچہ ہاتھ پیر ہلانے لگ جائے تو سارے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اب وہ ماں اپنے بچے کے اعلیٰ پرورش کیسے کر سکتی ہے کہ اس کی خود کی زندگی ڈرامے، فلمیں، موسیقی، شاپنگ، گھومنا، کھانا پھرنا ایک حد تک محدود ہے۔ ایک نظر باپ کی ذمہ داریوں پر ڈالے تو بس وہی رسمی معاملات کے بچے کے خرچے پورے ہو رہے ہیں، ضروریات اور خواہشات پوری ہو رہی ہے۔ پورا دن کام میں مصروف، گھر آئے کھانا کھایا، بچے کو ایک راؤنڈ لگا کر پھر دوستوں میں مصروف، اور پھر گھر آ کر موبائل میں مصروف۔ اسی طرح دن پھر ہفتے اور پھر سال گزر جا رہے ہیں۔ لہٰذا اس بچے کی تربیت کا جو سب سے اہم دورانیہ تھا وہ والدین نے اپنی ہی مصروفیات، اپنی ہی مستیوں میں ضائع کر دیا۔ بعد میں سر پکڑ بیٹھے کہ اولاد نافرمان ہے، اولاد بدتمیز ہے، دوستوں نے بگاڑ دیا، ماحول نے خراب کر دیا۔ ارے بھائی، ماحول کے ساتھ ساتھ وہ بعد میں جڑا ہے، دوست تو اس کے بعد میں بنے ہیں، اتنے سالوں میں تو وہ اپنے ہی کے پاس تھا۔ ماں اور باپ دونوں کو مل کر ذمہ داری کے ساتھ بچے کی تربیت کرنی ہوگی، اپنے آپ کو لگانا ہے، اپنے آپ کو کھپانا ہے۔ اولاد کی تربیت کے واسطے ماں کی گود سب سے پہلی اور اہم درسگاہ ہے کہ ماں اسے سینے سے لگائے، اپنی تربیت بچے میں منتقل کرے، اسے اللہ کی پہچان کروائے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کروائے، اسے دنیا میں آنے کا مقصد سمجھائے، اسے روز مرہ کی معاملات کی دعائیں سکھائے، سچ سے محبت، سچ میں عزت، سچ میں پر فضیلت اس کے دل میں اتارے، جھوٹ سے نفرت، جھوٹ میں شرمندگی، جھوٹ پر گناہ کا یقین اس کے دل میں اتارے، گالی، غیبت، چغلی اور بری باتوں سے نفرت اس کے دل میں اتارے، رشتہ داروں سے محبت اور حسن سلوک اس کے دل میں اتارے۔ جب ماں کے اندر دین ہوگا، ماں کے اخلاق اچھے ہوں گے تو یہاں نسلوں کی نسلیں پروان چڑھیں گی۔ اسی طرح
باپ ہے کہ روزانہ بچے کے ساتھ بیٹھ کر کچھ وقت گزارے، روزمرہ کے معاملات کا پوچھے، صحیح غلط کی پہچان کروائے، بڑوں کا ادب، بڑوں کی عزت سمجھائے، غریبوں سے محبت، ضرورت مندوں کی مدد کا جذبہ اور شوق اس کے اندر پیدا کرے۔ اس کے سامنے ٹیلی ویژن، موبائل، ڈرامے، فلمیں وغیرہ کا استعمال بالکل نہ ہو۔ اس کے سامنے لڑائی جھگڑے، گالم گلوچ، شور شرابہ آپ جناب سے بات کرے۔ بچہ ذرا بڑا ہو جائے تو اسے نماز پر اپنے ساتھ لے کر جائے، اسے لوگوں سے ملنا جلنا سکھائے، اچھے کام پر اس کی حوصلہ افزائی ہو۔ فارغ اوقات میں پاس بٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے واقعات سنائے۔ ایسے ماحول سے نکل کر آپ کا شہزادہ جب باہر کی دنیا میں آتا ہے تو کبھی باہر کے لوگوں سے خراب ہو کر نہیں، بلکہ ان کے لیے اصلاح کا سبب بنے گا، ان کے لیے خیر کا سبب بنے گا۔ جہاں جائے گا اپنی اچھائی چھوڑ آئے گا، جہاں جائے گا والدین کا نام چھوڑ کر آئے گا۔ اور یہ شہزادہ دنیا میں تو والدین کے لیے سربلندی کا باعث بنتا ہے، لیکن اپنے اچھے اعمال و کردار کی بدولت والدین کے انتقال کے بعد قبر میں بھی ان کے لیے راحت و سکون کا ذریعہ بنے گا۔